جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تم مدینے میں آؤ تو 4 مقام کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک، میرے روزہ پہ تشریف لانے کے بعد، روزہ رسول کی حاضری دینے کے بعد ضرور تم لوگ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ میرے دوستو، مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا جو اللہ رب العزت عمرہ کی ثواب عطا فرماتے ہیں 2 رکعت نماز سے۔ پھر وہ مقام جہاں میرے چچا شہید ہوئے، وہ غزوہ احد کی مقام کو کبھی نہ بھولنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کی غم خوار کو، میرے سرکار کو، سب کی غم خوار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف عظمت کے مینار پر۔ یہ غزوہ احد کی مقام ہے، یہ غزوہ احد کی مقام ہے جو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جو شہید ہوئے، اور اسی پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے جب یہ غزوہ احد کے وہ مقام، اس کے پیچھے سے کافرین اور مشرکین مکہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کے اوپر گھات لگا کر حملہ کیا۔ پہلے مرتبہ صحابۃ الاجمعین کی ناکامی کے بعد اللہ پاک پروردگار عالم نے پھر غزوہ احد کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم نے صحابۃ الاجمعین کو کامیابی عطا فرمایا۔ میرے دوستی کے مقام ہے غزوہ احد کے، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی نا، یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی جو سب سے پہلے بدر، اس کی بعد غزوہ احد کی مقام پر یہ جنگیں ہوئے، اور اس میں کافی صحابۃ الاجمعین شہید ہوئے۔ یہ وہ مقام، میرے دوستوں، لوگ یہاں آتے ہیں، چپکتے ہیں، چمکتے ہیں اور یہاں کی مٹیاں اٹھاتے ہیں، یہ سب کی سب شرک ہے، یہ سب شرکانہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ برکات کی جگہ ہے اور اس میں سے ہم کچھ لے کے جائیں گے اور اس میں بہت کچھ ہو جائے گا، نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، اور سامنے جو مسجد ہے جامع شہداء، جامع مسجد سید الشہداء جامع مسجد ہے، اسی میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، لیکن لوگ یہاں آ کے ان کی دیواروں کو چپکتے ہیں، ان کی گریلوں کو چپکتے ہیں، پھر یہاں لوگ اپنے منتیں مانگتے ہیں، اور یہاں شہداؤں سے جو ہے نا، نعوذ باللہ، قسم بقسم مانگنا چاہیے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ باقی تمام تر شرکوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ مقام وہ مقام ہے جس میں صحابۃ الاجمعین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اسی جنگ کے اندر شرکت فرمایا، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑی کے پیچھے سے کافروں نے گھت لگا کر اس میں حملہ کیے تھے، تو اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے میرے دوستوں۔ تو پھر اس کی بعد انصار صحابی ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ اس کی بعد پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے رہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں۔ بالآخر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار کے اندر پڑے ہوئے، سو سے اوپر ان کی جسم کے اندر زخم تھے، ان کی سو سے اوپر ان کی
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق آپ جو ہے نا سب سے پہلے حضرت طلحہ کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد کریں. یہ حضرت طلحہ کو دیکھا، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار کے اندر پڑے ہوئے، 100 سے زیادہ ان کے جسم میں زخم تھے. میرے دوستوں، یہ وہ مقام جو اللہ کے رسول نے خود بذات خود اس میں شرکت کی ہے. پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا اللہ کے رسول کی دفاع کرتے رہے، اللہ کے رسول کی دفاع کرتے رہے. جب کافرین اور مشرکین مکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو حضرت طلحہ اتنی بہادریت کے ساتھ ان لوگوں کو بھگاتے رہے. پھر اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کو اوپر اٹھاتے رہے. پھر اس کے بعد پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ لوگ جب دوبارہ قریب آتے پھر ان لوگوں کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہادریت کے ساتھ ان کو بھگائے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی دفاع کی ہے. تو یہ مقام ہے شہداء جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبت والے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. یہ مقام ہے، یہ مزار ہے، یہ سارے شہداؤں کی عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام 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 السلام. یہ ہے صحابۃ الاجمعین کی مقام. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا رب العالمین. یا اللہ شہداء احد کو یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی شہداء یا اللہ اس غزوہ کے اندر شہید ہوئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے، ان کی رتبات کو بلند عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ وہ مشرک جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر کو چبا لیے تھے، یہ وہ مقام. یا اللہ ان شہداؤں کو یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یہ سید الشہداء ہے یا رب العالمین. یا اللہ اسلام کے لیے لوگوں نے کتنے ہی قربانی دی ہے. دوسری یا اللہ اسلام کی یہ غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ احد کے مقام تھے جو صحابۃ الاجمعین نے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی حاصل کی ہے کہ شہداء کرام یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دے. جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تم مدینے میں آؤ تو 4 مقام کو کبھی نہ بھولنا. ایک میرے روزہ پہ تشریف لانے کے بعد، روزہ رسول کی حاضری دینے کے بعد ضرور تم لوگ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا. میرے دوستو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا جو اللہ رب العزت عمرہ کی ثواب عطا فرماتے 2 رکعت نماز سے. پھر وہ مقام جہاں میرے چچا شہید ہوئے وہ غزوہ احد کی مقام کو کبھی نہ بھولنا. پھر اس کی بعد پھر وہ جنت الباقی کے اس مقام کو کبھی نہ بھولنا. اس 4 مقام کو کسی صورت میں تم کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں. یقیناً اس کے اندر اس میں آ کر ان کی زیارتیں کر لینا، ان کو دیکھ لینا اور ان کی مغفرات کے لیے دعائیں کرنا اور پھر ان کی درجات کے لیے دعائیں کرنا. ان مقاموں کی حاضری ضرور دینا جب تم مدینے میں آؤ تو اللہ رب العزت
ہمیں اس مقام پر پہنچائے. ہم نے 2 رکعت شکرانہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے دوستوں ہم زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ یا رب العالمین یہ شہداء ہے، یہ سید الشہداء ہے، یہ سید الشہداء کی درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ ہمارے درود السلام کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرو دورت کو پہنچا دو. تمام صحابت اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اور خاص طور پر یا اللہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین تمام صحابت اجمعین، تمام شہداء احد کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین تمام شہداء احد کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا اللہ ہمارے دعا کو قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہمارے دعا کو قبول و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے کافرین مکہ اور مشرکین مکہ نے آ کے حملہ کیے تھے. یہ گت لگا کر ان لوگوں نے پہلے مرتبہ صحابۃ الاجمعین یہ مجاہدین احد کے صحابیوں کو ناکامی ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمایا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین سے پوچھے کہ ہمارے ناکامی کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم ناکام ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ ایسے نہیں ہم نے کسی سنت کو چھوڑ دی ہیں. تو صحابۃ الاجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے مسواک نہیں کیے. تو پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسواک کرنا شروع کر دو. اور جیسے ہی وہ درخت کی لکڑیاں توڑ کر یہ مسواک کرنا شروع کر دی، اور یہ کافر دیکھ کر بھگنے لگے ان کی روح سے کہ یہ لوگ درختوں کو چبانا شروع کر دی. ایسے نہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا چبا کر کھانا شروع کر دیں. تو بہت بڑی بات ہے. اللہ میرے دوستوں اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی. اللہ ہم سب کو میرے دوستوں ہمارے اس موقع کو دیکھنے کو قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین. شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کی غم خار کو میرے سرکار کو سب کی غم خار کو السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قرباں سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخروں کو علم کے قصروں کو پیکر صبر کو بنت بو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو